جزاک اللہ خیر. میرا سورہ جو بنی اسرائیل ہے اس سے ریفلیکشنز الحمدللہ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دس از ورس نمبر 11. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے. انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے. اس میں ایک تو ہیومن نیچر کا تذکرہ ہے کہ ہیومن بینگ از اینکشیس اور جلد باز. میں اس میں ایک تو وہ جو ٹریڈیشنل آرتھوڈاکس تفسیر ہے وہ کیا ہے وہ انشاءاللہ آڈینس کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیں ایک تو اشارہ کفار مکہ کی طرف ہے کہ دے یوز ٹو آسک فار عذاب. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو للکارتے تھے کہ لے آؤ کدھر ہے عذاب جس کی تم ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں. یعنی قرآن مجید جو کہہ رہا ہے وہ لے آؤ. اس کا مطلب کہ دے ڈونٹ ایکچولی نو کہ وہ عذاب ہے کیا اور وہ کیا مانگ رہے ہیں یہ انہیں بھی نہیں پتا. دوسرا اشارہ جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف ہے کہ کئی ایسے مسلمان جن پہ بہت مظالم ہو رہے تھے ظلم ہو رہے تھے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی جلد بازی کر لیتے تھے. نیچرلی اٹس انڈرسٹینڈیبل کہ اتنی تکلیف کسی نے پہنچائی ہے تو وہ ان کی تباہی کی دعائیں کرتے تھے. جبکہ یو نیور نو کہ ان میں سے کتنے خیر والے لوگ جو ہیں وہ اٹھیں گے. سچ ایز خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, وہ ایک دور میں دیکھیں دشمنان اسلام میں سے تھے اور مظالم بھی کیے ہوں گے انہوں نے, لیکن وہی پھر بعد میں آپ دیکھیے کہ سیف اللہ کا لقب انہیں ملا. تو پہلا پوائنٹ تو یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دیکھیں بد دعا دینے میں کبھی بھی جلد بازی نہ کریں کسی کو, چاہے وہ اولاد ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے, بیکاز یو نیور نو کہ کب وہ ٹائم آ جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی قبولیت کر لے. میں انشاءاللہ اس پہ کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں, بڑی ہی ماشاءاللہ تھاٹ پرووکنگ احادیث ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈو ناٹ پرے اگینسٹ یور سیلف. سب سے پہلے اپنے خلاف دعا نہ کرو. اور کئی لوگ وین دے آر گوئنگ تھرو اے ویری ٹف فیز, جب وہ بہت زیادہ آپ کہہ لیجیے پریشر میں ہے, اسٹریس میں ہے, یا کوئی انہیں خدا نہ خواستہ ایک ٹیمپرری النس آ گئی ہے اور وہ اس کو جو ہے نا وہ کر نہیں پا رہے, بیئر نہیں کر پا رہے, تو دے ایکچولی پرے اگینسٹ دیم سیلف کہ اس سے بہتر میں مر جاتا یا مر جاتی یا بس اللہ مجھے ختم کر دے. اور اس طرح کے الفاظ جو ہے انسان کہہ جاتا ہے جلد بازی. پھر ہے کہ ڈو ناٹ پرے اگینسٹ یور چلڈرن, یہ پیرنٹس کے لیے. پیرنٹس آپ کو پتا ہے نا کہ ایسے کلمات غصے میں بدعا دے دیتے ہیں جو بڑا کامن ہے ہمارے کلچر میں, مائیں بھی اور باپ بھی جو ہے نا وہ اس طرح اولاد کے خلاف جو ہے بدعا دے دیتے ہیں. پھر ہے کہ ڈو ناٹ پرے اگینسٹ یور ویلتھ لیسٹ دیٹ کوئنسائڈ ود the time when Allah is asked and he answers your prayer. یعنی پیسمزم نہیں ہونا چاہیے, optimistic ایک approach ہونا آپٹیمزم. اور دیکھیے یہ دعا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہترین دعا ہے کہ عافیت مانگو. حضرت عباس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ میں کیا مانگوں اللہ سے, تو انہوں نے تینوں بار یہ جواب دیا کہ او انکل of the prophet, او عباس انکل of the prophet, ask Allah for wellness in this dunya and the akhirah. تو یہ بڑا احمد بھائی میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں اکثر ہمارے بھی منہ سے جب انسان بہت ڈاؤن ہوتا ہے تو منہ سے نہیں لیکن ایسے تھاٹس اور ایسے وسوسے بلڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ یار اس سے بہتر تھا کہ میں زندہ ہی نہ ہوتا. تو اس میں جو مین پوائنٹ ہے جی میں ری آئیٹریٹ کر دیتا ہوں, ایک ہماری جلد باز نیچر, اینکشیس نیچر, اور یہ کہ انسان اکثر جو ہے نا وہ بہت شارٹ ٹرم چیز دیکھ رہا ہوتا ہے اور بڑے پرسپیکٹو سے نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. اور اس کا سلوشن کیا ہے وہ سورہ معارج میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا. سورہ معارج چیپٹر 70 ورس 19 آنورڈ, ان الانسان خلق ہلوعا, بے شک ہم نے انسان کو اینکشیس جلد باز پیدا کیا. اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا, جب اسے کوئی شر آتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے, اور جب کوئی خیر آتا ہے تب بھی آپے سے باہر ہو جاتا ہے. الا المصلین, سوائے ان کے جو نماز ادا کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ نماز ایکچولی وہ چیز ہے جو ہماری اس اینکشیس نیچر کو چیک میں رکھتی ہے, اور پھر یہ کہ نماز کو وقت پہ ادا کرنا اور بہت اچھے طریقے سے ادا کرنا. سو دس از مائی ریفلیکشن. اچھا علی بھائی, جیسے آپ نے کہا نا وکان الانسان عجولا, جی, تو اس کے ساتھ ہی آگے یعنی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی پر ایک کامنٹ کیا ہے, اور انٹرسٹنگلی دنیا کی زندگی کے لیے اللہ نے لفظ عاجلہ استعمال کیا. سورہ اسراء کی آیت نمبر 18 ہے, من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. یعنی اس کا آسان بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ جس بندے نے جلدی کی تمنا کی, جس نے ارادہ کیا, جس نے چاہا کہ مجھے جلدی مل جائے, جلدی سے مراد دنیا, یہاں پہ العاجلہ یہ ناؤن ہے. عجلنا له فیہا ما نشاء, ہم اس کو جس قدر ہم چاہتے ہیں یعنی جتنا ہم چاہیں گے اتنا اس کو جلدی دے دیں گے, لیکن آخر میں اس کے لیے جہنم ہوگی جس میں وہ بہت دھتکارے ہوئے انداز میں داخل ہوگا. تو سبحان اللہ, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عاجلہ کو 3 جگہوں پہ, یہ دنیا کے لیے 3 جگہوں پہ یہ لفظ استعمال کیا عاجلہ. ایک یہ سورہ بنی اسرائیل میں استعمال کیا, دوسرا سورۃ القیامہ کے اندر ذکر کیا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ, اور اس طریقے سے سورہ انسان میں ان ہؤلاء يحبون العاجلہ ويذرون وراءهم يوما ثقیلا. یعنی ہر جگہ پہ اللہ نے عاجلہ کو آخرت کے ساتھ کمپیریزن کیا, اور ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کو ضرور پریزنٹ کیا ایک کمپیریٹیو کے طور پہ کہ دیکھو یہ تم جلدی جس کے پیچھے بھاگ رہے ہو اس کے مقابلے میں کیا ہے, ان ریٹرن کیا ہے.
اور جیسے آپ نے بات کی نا تو مجھے اس سے ایک ذہن میں خیال آیا یہی آپ کی بات کرنے کے دوران کہ دیکھیں یعنی انسان بھی عاجل ہے، یعنی عجول ہے، یعنی جلد باز ہے. انسان کو دنیا کیوں اٹریکٹ کرتی ہے؟ اس کی بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ دنیا پرومس کرتی ہے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کہ آپ کو فوراً ریٹرن ملے گا. آن دا کنٹری آخرت کا مطلب یہ ہے مؤخر، یعنی لیٹ. یعنی آخرت کیوں نہیں اٹریکٹ کرتی ہے؟ آخرت کیوں ہمیں اتنا زیادہ اپیلنگ نہیں ہوتی ہمارے لیے؟ حالانکہ اللہ نے آخرت میں جنت رکھی ہے، آخرت میں یعنی وہ خواتین رکھی ہیں، وہ حوریں رکھی ہیں، سبحان اللہ، جو شاید دنیا کا جو ہے نا بہت زیادہ کوئی عورتوں کو پسند کرنے والا بھی شاید نہ، اگر وہ پڑھ لے اس کی ڈسکرپشن، لیکن وہ اس کو نہیں، اس کے لیے سیکریفائس کرنے کے لیے تیار، کیونکہ بائی نیچر انسان کے اندر جلد بازی موجود ہے. یعنی وہاں پہ محلات کی اگر آپ ڈسکرپشن دیکھیں، وہاں پہ آپ جنت کے پھلوں کی ڈسکرپشن دیکھیں، کھانوں کا جو شیدائی ہے، کپڑوں کے بارے میں اللہ نے تفصیلات بتائی ہیں، لیکن ان سب کا مسئلہ ہے، ان سب میں پرابلم کیا ہے؟ ان سب میں پرابلم یعنی ظاہر پرابلم انسان کے لیے جو جلد باز ہے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اس میں تھوڑا ٹائم، اس میں پیشنس اور صبر چاہیے. آن دا کنٹری دنیا جو ہے وہ جلدی پرومس ہے، وہ آپ کو ریٹرن فوراً پرومس کرتی ہے کہ آپ یہاں سے سود دیں آپ کو فوراً ریٹرن ملے گا. صدقہ کیا ہے؟ صدقہ کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا صبر کرنا پڑے، کچھ وقتی طور پہ آپ کو سیکریفائسز کرنی پڑے. تو ہر چیز میں یہی چیز ہے کہ اگر انسان اپنے نفس پہ کنٹرول کر کے اپنے آپ کو پیشنس اپنے اندر اگر ڈیولپ کر لے اور اپنے آپ کے اندر یہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا جو انسان کی کمزوری ہے اس کو اوور کم کر لینا، تو میں کہتا ہوں، اور دنیا میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں بھی بڑے بڑے جو بھی فائدے انسان کو حاصل ہوتے ہیں وہ سب پیشنس ریکوائر کرتے ہیں، کبھی بھی وہ جلدی نہیں ملتے. لیکن انسان دیکھیں، وی آر لیونگ ان دی ایج آف کنوینئنس، جیسے آپ کہتے ہوتے ہیں کہ ہمیں جلدی چاہیے ہر چیز. پین کلرز کیوں ایگزسٹ کرتی ہیں؟ جلدی فارم پین ریلیف ملے. سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹس کیوں ہوتی ہیں؟ جی اس لیے تاکہ اصل مسئلے کے حل کے بجائے ہمیں بس جو سمپٹمز ہیں وہ دور ہو جائے. یعنی لانگ ٹرم چیزیں قرآن ہر جگہ پہ پیشنس ریکوائر کرتا ہے. اللہ بھی کہتے ہیں جلدی نہ کرو، اس کو گیو اٹ اٹس ڈیو ٹائم. جس بندے کے اندر یہ تحمل پیدا ہو جائے اپنی ذات کے اندر، میں کہتا ہوں وہ دنیا میں سب سے بڑا کامیاب. اور لوگ سلوشن مانگتے ہیں تو یقین کیجئے نماز جو ہے نا وہ ایسا سلوشن ہے جو پیشنس نماز آپ میں بھرتی ہے اگر آپ صحیح سے ادا کریں، اور آپ کی انگزائٹی کو کم کرتی ہے باقاعدہ نماز. So I think that's اچھا، یہاں پہ ایک اور بڑی اہم آیت ہے، آیت نمبر 23، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا کہ تم اپنے رب کی ہی عبادت کرو گے اور اس کے سوا کسی کی نہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک. اینڈ قرآن میں جگہ جگہ، دس از ناٹ دی اونلی پلیس، اور جگہوں پہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں پہ اپنا رائٹ مینشن کیا ہے کہ اللہ از دی اونلی ون ڈیزرونگ آف ورشپ، وہاں پہ انسانوں کو کہا ہے کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، یعنی اچھا برتاؤ کرنا ہے. اینڈ یہ جو چیز ایسی ہے کہ ایک سرٹن ایج میں نا ہم اس چیز کا بہت زیادہ جو ہے نا اس کے اندر کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں، خاص طور پہ ٹین ایج ایئرز جو ہوتے ہیں اور جو مے بی ارلی 20s ہوتے ہیں. جب تک شاید انسان خود پیرنٹ نہیں بنتا نا، وہ ریئلائز نہیں کرتا کہ والدین جو ہیں اس کے لیے کیا جذبہ رکھتے ہیں، کس لیول آف کیا محبت رکھتے ہیں اس کے لیے. اور دنیا میں کوئی انسان نہیں ایگزسٹ کرتا جو اتنا خیر خواہ ہوگا آپ کے لیے جتنے آپ کے والدین ہوں گے.